علیہ السلام کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم چیز میں نے ریشم کو بھی نہیں پایا ہے کہ جو چٹان سارے صحابہ مل کر نہیں توڑ پاتے ہیں حضور ایک بار میں توڑ دیتے ہیں۔ میں نے دنیا بھر کی خوشبوئیں سونگھی ہیں لیکن تاجدار کائنات کے جسم اطہر سے آنے والی خوشبو سے زیادہ کوئی اچھی خوشبو نہیں ہے۔ پورے 10 سالوں میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دفعہ بھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ والدین کے سامنے ایسے زبان چلاتے ہیں، تھوڑی سی انگلش کی کتابیں کیا پڑھ لی ہیں، والدین کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ تبصرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کرکٹ میچ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو کہیں گے ارے اس نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کر لیتا۔ بھائی یہ کر لیتا تو تم ادھر ہونے چاہیے تھے نا، تمہیں جب اتنا کرکٹ کا میچ آتا ہے تو ادھر چلے جاتے۔ ہمیں تو چاروں طرف سے بال نظر آ رہی ہوتی ہے کیمرے کے اندر، بیٹسمین کو صرف سامنے سے نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی اتنی تیز، لیکن ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرے ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ یوں کر لیتا نا تو بڑا بہترین ہو جانا تھا۔ بھائی اتنا بہترین اگر آپ ہیں تو ادھر چلے جائیں اور پھر کر کے دکھائیں۔ اگر ایک بال کھیلی نہیں جائے گی، ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرے ایسے کہ حضرت کو ابھی بھیجیں تو 20 بالوں پہ سینچری مار دیں گے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم چیز میں نے ریشم کو بھی نہیں پایا ہے۔ ریشم آپ ہاتھ میں لیں کتنا نرم ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور علیہ السلام کے ساتھ رہا، کئی دفعہ شرف ملا ہوگا ہاتھوں کو پکڑنے کا۔ فرماتے ہیں ریشم سے زیادہ نرم تاجدار کائنات کے ہاتھ تھے۔ اب بعض اوقات نرم ہاتھوں میں یہ کانسیپٹ بھی آتا ہے کہ اگر نرم ہوں گے تو کمزور ہوں گے۔ دنیا میں بھی جس کے نرم ہاتھ ہوتے ہیں وہ مضبوط کام نہیں کر پاتا، اسی لیے مزدور کے ہاتھ آپ دیکھیں پتھر جیسے ہوتے ہیں، کڑک، کبھی ہاتھ ملا لیں تو دکھتا ہے ہاتھ اتنا۔ تو ذہن میں آتا ہے حضور کے ہاتھ ریشم سے بھی نرم ہیں تو کیا معاذ اللہ کوئی کمزوری ہے؟ اس کا جواب بھی ہمیں خندق والے دن ملتا ہے کہ جو چٹان سارے صحابہ مل کر نہیں توڑ پاتے ہیں حضور ایک بار میں توڑ دیتے ہیں۔ یعنی طاقت کے اعتبار سے اللہ نے طاقت ایسی عطا فرمائی جو سارے صحابہ کے مجموعے کو بھی حاصل نہیں ہے، اور نرمی بھی ایسی عطا فرمائی کہ آپ سے زیادہ نرم اور کائنات میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ یہ کہ میں نے دنیا بھر کی خوشبوئیں سونگھی ہیں لیکن تاجدار کائنات کے جسم اطہر سے آنے والی خوشبو سے زیادہ کوئی اچھی خوشبو نہیں ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک حضور علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں۔ آگے دیکھیں کہ ہم سب کے سیکھنے کے لیے کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کتنے عظیم تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے حضور علیہ السلام کی 10 سال جو مدنی دور کے سال ہیں اس میں خدمت کی ہے۔ فما قال لی اف قط، تو ان پورے 10 سالوں میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دفعہ بھی مجھے اف تک نہیں کہا، اف تک نہیں کہا۔ حالانکہ خادم ہیں، والدہ نے ساری زندگی کے لیے وقف کر دیا ہے، چاہیں تو ڈانٹ سکتے ہیں، لیکن 10 سال کا طویل عرصہ ہے اپنے خادم کو ایک دفعہ اف تک نہیں کہا۔ اور ہمارا حال دیکھیں کہ جو بچی اپنا سب کچھ گھر بار چھوڑ کے ہمارے گھر پر آتی ہے، گھر پورا سنبھالا ہوا ہے، بچوں کو سنبھالا ہوا ہے، ساس کی خدمت کر رہی ہے، کبھی ایک آدھ غلطی ہو جاتی ہے، اف تو کہنا دور کی بات، سب گھر والوں کے سامنے اس کی عزت اتار کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ بچی پھر کتنے دنوں تک تو بیچاری صدمے میں رہتی ہے کہ میری کوئی عزت ہی نہیں ہے، اس سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ تو یہ ہمیں ذلیل کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ 4 بندے بیٹھے ہوں، وہاں میں بیوی پہ روب جھاڑوں تو میری مردانگی ظاہر ہوگی۔ یہ مردانگی نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے۔ تاجدار کائنات کے اخلاق کریمانہ دیکھیں کہ جو خدمت میں ہے بندہ 10 سال میں ایک دفعہ بھی اس کو اوف نہیں کہتے۔ اسی طرح والدین کا معاملہ ہے، حضور اپنے خادمین کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں۔ ہماری بدبختی کا عالم دیکھیں کہ والدین کے سامنے ایسے زبان چلاتے ہیں، تھوڑی سی انگلش کی کتابیں کیا پڑھ لی ہیں، والدین کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ بھئی آپ کو تو کچھ نہیں پتہ، سارے مشورے سارے فیصلے خود کرتے ہیں۔ اور والدین کبھی مشورہ دینا چاہیں تو ہنسی مذاق ٹھٹا کرتے ہیں کہ اب یہ پرانے زمانے کے لوگ ہمیں مشورہ دیں گے۔ بھائی انہوں نے آپ کو چلنا سکھایا، کچھ بھی نہیں آتا تھا، بولنا بھی نہیں آتا تھا، ننگے تھے، کپڑے بھی انہوں نے پہنائے ہیں، چلنا بھی انہوں نے سکھایا۔ آج انگلش پڑھ کے تم اتنے اوپر چلے گئے، 10 تم نے برانچز کھول لی ہیں تو والدین بالکل بیکار ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسے زبان چلاتی ہے آج کی اولاد، یہ مر کے پتہ چلے گا کہ پھر کیا دنیا میں کام کیے ہیں۔ تاجدار کائنات کے عظیم اخلاق ہمیں دیکھنے چاہیے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وما قال لی لشیء فعلتہ لما فعلتہ، کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی، کبھی بھی حضور نے اگر میں نے کوئی کام کیا تو حضور نے یہ نہیں کیا کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ ولا لشیء لم افعلہ الا فعلت کذا، اور اگر میں کوئی کام نہ کرتا تو حضور کبھی نہ کہتے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ یعنی کرتا تو یہ نہیں کہتے کیوں کیا، اور نہیں کرتا تو یہ نہیں کہتے کیوں نہیں کیا۔ اب یہ بھی ہمارے اندر یہ مصیبت ہے
کہ کوئی بندہ کام کرتا ہے بس اعتراض کرنے کا کوئی موقع ملنا چاہیے. کوئی کام کیا تو کہتے ہیں کرا کیوں، اور نہیں کیا تو کہتے ہیں کیوں نہیں کیا. بیگم نے یہ کام کر لیا، اس کا نتیجہ خراب نکلا کہ یہ کیوں کیا. اگلی دفعہ وہ نہ کرے اور نتیجہ خراب نکلے تو کہے گا کہ کیوں نہیں کیا. اب وہ عجیب سی بات ہے. تو یہ ہمارے ہاں بھی ہے کہ ہر بندہ تبصرہ کرنے کے لیے تیار ہے. کرکٹ میچ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو کہیں گے ارے اس نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کر لیتا. بھائی یہ کر لیتا تو تم ادھر ہونے چاہیے تھے نا. تمہیں جب اتنا کرکٹ کا میچ آتا ہے تو ادھر چلے جاتے. ہمیں تو چاروں طرف سے بال نظر آ رہی ہوتی ہے کیمرے کے اندر، بیٹسمین کو صرف سامنے سے نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی اتنی تیز. لیکن ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرے ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ یوں کر لیتا نا تو بڑا بہترین ہو جانا تھا. بھائی اتنا بہترین اگر آپ ہیں تو ادھر چلے جائیں اور پھر کر کے دکھائیں. اگر ایک بال کھیلی نہیں جائے گی، ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرے ایسے کہ حضرت کو ابھی بھیجیں تو 20 بالوں پہ سینچری مار دیں گے. تو یہ ہوشیاریاں، یہ تبصرے، یہ نہیں کرنا تھا، یہ کر لیا، ہوشیاریاں. اور خود جو ہے ناکام شخصیت ہیں، دنیا کو مشورے ایسے بڑے بڑے دیتے ہیں کہ جیسے یہ ابھی بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور ابھی جو ہے نا ان کے فیض سے دنیا محروم ہوئی پڑی ہے. تو یہ غور کرنا چاہیے، یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں کہ کسی کو بات بات پہ ٹوکا جائے.